بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو ایپسیک آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نظم جنگ یرموک کا ایک واقعہ پڑھنی ہے جو کہ ہماری درسی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 53 اور 54 پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دستیاب ذرائع موبائل فون اور انٹرنیٹ بھی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ نظم مسلمانوں کے جذبہ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ مسلمان اپنے مذہب و ملت کی خاطر اس کی حفاظت کے لیے جان کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ لیکن نظم پڑھنے سے پہلے آج کی اچھی بات، اپنے ملک و قوم سے محبت کیجیے، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے محنت اور جد و جہد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ عزیز طلباء، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ جی الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، تبلیغ اسلام کے سلسلے میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ جی ظلم و ستم برداشت کیے، مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھیں، مشکلات کا سامنا کیا اور جنگیں لڑیں۔ تیسرا سوال، دنیا کے وہ کون سے ممالک ہیں جہاں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جنگیں لڑی گئیں؟ بالکل ٹھیک، ایران، عراق، شام، مصر وغیرہ۔ عزیز طلباء، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مقاصد تدریس پر۔ طلباء درست تلفظ اور روانی کے ساتھ نظم پڑھ سکیں، علامہ اقبال کی شاعری اور نظم کے مرکزی خیال پر تبادلہ خیال کر سکیں، لغت کا استعمال کر سکیں گے، نظم کی تشریح انفرادی طور پر کر سکیں گے، طلباء نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں گے۔ عزیز طلباء، نظم پڑھنے سے پہلے نظم اور شاعر کا تعارف بھی بے حد ضروری ہے۔ نظم جنگ یرموک کا ایک واقعہ مسلمانوں کے جذبہ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ یہ نظم ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی تحریر ہے۔ اردو زبان و ادب میں یہ رتبہ صرف اقبال کو ملا ہے۔ انہوں نے اپنی حکیمانہ فکر اور عظمت سے امت مسلمہ کو عظیم الشان فلسفہ عطا کیا۔ اس کی بدولت انہیں حکیم الامت، شاعر مشرق اور شاعر انسانیت جیسے خطابات اور القابات سے نوازا۔ انہوں نے اسلامی تاریخی واقعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنا کر نئی نسل کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلاتے ہوئے ان کے جذبہ ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو بھی ضرور ہوتا ہے، اس نظم کا بھی ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس کے احکامات پر عمل کریں، جذبہ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگیوں کا محور و مرکز بنا لیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اور اگر اس میں ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے اور آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ مرکزی خیال، مسلمان اپنے مذہب سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں
اور جذبہ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتے ہیں، اور ان میں جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ نظم جنگ یرموک کا ایک واقعہ بھی ایک ایسی ہی جنگ کا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم کے واقعے پر تبادلہ خیال سے پہلے ہم ذرا نظم میں جو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں، تاکہ نظم پڑھتے ہوئے اور تشریح وغیرہ کرتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی مشکل درپیش نہ ہو۔ آپ کے سامنے سلائیڈ پر الفاظ معنی موجود ہیں۔ صف بستہ، قطار باندھے ہوئے، تیگ بند، ہاتھ میں تلوار لیے، حنا، مہندی، سیماب مضطرب، پارے کی طرح بے چین اور بے قرار، امیر عساکر، فوج کا سردار، سپہ سالار۔ پیکار، جنگ یا لڑائی۔ عروس، دلہن۔ فراق، جدائی۔ پیام، پیغام۔ تیغ بے نیام، ننگی تلوار۔ غیور، بہت غیرت والا۔ پیر، بزرگ، بڑا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ اپنی درسی کتاب میں جنگ یرموک کا صفحہ کھول لیجئے تاکہ آپ کو نظم سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آ جاتے ہم نظم جنگ یرموک کا ایک واقعہ میں بیان کردہ واقعے کی طرف۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی کتاب بانگ درا میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ 15ویں ہجری کی بات ہے، یرموک میں 2 لاکھ عیسائی فوجی ساز و سامان سے آراستہ میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر صرف 20,000 مجاہدوں پر مشتمل تھا۔ عرب کے یہ مسلح جوان صفیں بنائے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ سرزمین شام میں انسانی خون کا دریا بہنے کو تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان بے چینی اور بے قراری کی حالت میں اسلامی لشکر کے سالار حضرت ابو عبیدہ بن جرح کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ابو عبیدہ، میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ شوق شہادت نے مجھے سخت بے تاب کر رکھا ہے اور میرے لیے اب مزید صبر اور انتظار کرنا مشکل ہے۔ آپ مجھے جنگ کی اجازت بخشیں اور اکیلے ہی دشمن کی صفوں میں گھس جانے دیں۔ میں رسول کی جدائی میں بے قرار ہو رہا ہوں اور محبت میں ایک لمحے کے لیے بھی محبوب سے جدا رہنا حرام ہے۔ میں جلد سے جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں یہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اگر آپ سرکار دو عالم کی خدمت میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے دیجیے، میں خوشی خوشی اس پیغام کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دوں گا۔ نوجوان کی جانثاری اور جذبہ عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ پر رقت طاری ہو گئی۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، وہ رونے لگے۔ جن کی نظر ننگی تلوار کی دھار کی طرح تیز تھی اور جن کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لشکر اسلامی کے اس اونچی شان والے امیر نے نوجوان کی بات سن کر کہا، اے نوجوان، عشق رسول کی بدولت تیرا مرتبہ اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ ہم بوڑھوں بزرگوں کو بھی تیری عزت کرنی لازم ہے۔ تیرا عشق حد درجہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ تیرے عشق کا مقام نہایت اونچا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تیرے دل کی مراد پوری کرے اور جس سعادت کی تجھے آرزو ہے وہ سعادت تجھے نصیب ہو۔ جب تو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو میری طرف سے سلام کے بعد عرض کرنا، خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہے۔ ہمارے غیور خدا نے ہم پر کرم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح و نصرت کے متعلق جو وعدے فرمائے تھے وہ سب کے سب ہماری آنکھوں کے سامنے پورے ہو رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک مومن کے شوق کے شہادت کا ولولہ انگیز تذکرہ کیا ہے۔ جنگ یرموک عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے تھی، جس میں 20,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومیوں کو شکست دی۔ جس طرح جنگ قادسیہ کے بعد ایرانی سلطنت کا زور ختم ہو گیا تھا، اسی طرح یرموک کی جنگ کے بعد رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور سارا ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس تاریخی اور فیصلہ کن جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 اصحاب رسول میں ہوتا ہے جن کو جنتی ہونے کی بشارت ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کے چرچے تمام عرب میں تھے۔ وہ ہر مارکے میں حضور کے ساتھ رہے۔ جنگ احد میں انہوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور حضور کی خوشنودی حاصل کی۔ حضرت عمر نے انہیں سپہ سالار بنا کر شام بھیجا تھا اور وہ فتح مبین حاصل کر کے فاتح شام کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ عزیز طلبہ، جنگ یرموک سے یہ بات ایک بار پھر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جنگ میں سپاہیوں کی تعداد کے بجائے ایمان اور یقین کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کو یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ شہادت کی آرزو دل میں لیے ہوئے میدان جنگ میں اترتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں اس مسلمان نوجوان کا تذکرہ کیا ہے جس کا جذبہ شوق شہادت دوسروں سے کہیں زیادہ تھا، اور وہ شہادت کا مرتبہ پا کر بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے اس قدر بے قرار تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ جنگ شروع ہونے کا انتظار بھی دشوار تھا۔ عہد فاروقی کے اس نوجوان مجاہد کے شوق شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر موجودہ دور کے مسلمان بھی اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رنگ پیدا کر لیں اور ان کا ایمان اور یقین بھی اسی طرح مضبوط ہو جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہو سکتی ہے اور خداوند کریم کے لطف و کرم سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چوم سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے نظم کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کے جوابات ڈھونڈ سکیں گے۔ تحریری کام کرنے سے پہلے عزیز طلبہ ہم نظم کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نظم جنگ یرموک کا واقعہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ جی بالکل، علامہ محمد اقبال کی۔ سوال نمبر 2، یرموک کا میدان کس ملک میں ہے؟ جی بالکل صحیح، ملک شام۔ سوال نمبر 3، جنگ یرموک میں مسلمان فوج کی قیادت کون کر رہا تھا؟ جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوان نے اپنے امیر سے کیا کہا؟ جی نوجوان نے اپنے امیر سے کہا کہ مجھے جنگ پر جانے کی اجازت دی جائے۔ نوجوان کو کس چیز نے بے تاب کر رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نے۔ بالکل صحیح۔ امیر فوج نے نوجوان کے لیے کیا دعا کی؟ امیر فوج نے نوجوان کو دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری مراد اور آرزو پوری کرے۔ بالکل ٹھیک، شاباش۔ عزیز طلباء و طالبات، تحریری کام جو ہمیں اس ہفتے کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ سوال نمبر 1،
امیر فوج نے نوجوان سے یہ کیوں کہا کہ پیروں پہ تیرے عشق کا احترام واجب ہے؟ جی، جو کچھ آپ کو میں نے سمجھایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب بہت آسانی سے نظم سے ڈھونڈ لیں گے۔ سوال نمبر 2، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، لیکن جملے بناتے ہوئے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جملے جماعتی معیار کے مطابق ہوں۔ الفاظ پر غور کر لیتے ہیں۔ صف بستہ، امیر عساکر، صبر و سکون، مضطرب، پیکار، فراق۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب میں سوال نمبر 6 میں چند مصرے دیے گئے ہیں، انہیں سب سے پہلے مکمل کرنا ہے اور پھر انہیں اشعار کی شکل میں آپ نے اپنی کاپیوں میں تحریر کرنا ہے۔ مثلاً، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگ فساں لا الہ الا اللہ۔ اسی نمونے پر باقی تمام اشعار بھی آپ انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کر تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، آپ نے نظم کی تشریح مناسب الفاظ میں کرنی ہے۔ نظم کے ہر شعر کو غور سے پڑھیں اور شعر میں چھپے پیغام کو سمجھ کر ہر شعر کی تشریح دیے گئے خاکے کی مدد سے اپنے الفاظ میں مختصر پیراگراف میں کیجیے۔ خاکہ کچھ یوں ہے، نظم کا نام، لیکن اس سے پہلے آپ نے شعر ضرور لکھنا ہے۔ نظم کا نام جنگ یرموک کا واقعہ، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، حل لغت صف بستہ قطار باندھے ہوئے، تیگ بند ہاتھ میں تلوار لیے، عروس دلہن، حنا مہندی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ نے اس شعر کا مفہوم بھی تحریر کرنا ہے، جیسے کہ پہلے شعر کا آپ کے سامنے ہے۔ عرب کے نوجوان قطار بنا کر سرزمین شام کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے، جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈال کر آپ نے تشریح کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کے تمام اشعار کی تشریح کیجیے۔ تمام اشعار کی معلومات کو اکٹھا کر کے خلاصے کی صورت میں تحریر کیجیے۔ عزیز طلبہ، اب آ جاتے ہیں معیار کامیابی کی طرف، یعنی آپ کے کام کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، طلبہ نظم کو لے، وزن اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں، سوال کے مناسب جوابات تلاش کریں اور نظم میں دیے گئے پیغام کے مطابق اپنے مذہب سے لگاؤ اور ایمان کو پختہ کریں۔ اشعار مکمل کرتے وقت ان کے وزن اور درست تلفظ کا خیال کرتے ہوئے درست مصرے تحریر کریں۔ طلبہ اشعار کے اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حوالہ متن کے مطابق صحیح تشریح کریں۔ تشریح کرتے وقت اشعار میں دیے گئے پیغام کو سادہ جملوں میں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی روشنی میں نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نظم کو سمجھ کر اپنا کام بہت دل جمعی سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔